السلام علیکم معزز ناظرین، پیارے دوستوں، بہنوں، بھائیوں اور بزرگوں، میں حافظ صفدر نواز ایڈوکیٹ آپ کو اپنے اسلامی چینل کے اندر خوش آمدید کہتا ہوں۔ اور ہر روز کی طرح آج بھی ہم انشاءاللہ پارہ نمبر 30 سورۃ اللہب کی آیات نمبر 1 تا 5 تک کی تلاوت، ترجمہ، تفسیر اور شان نزول پڑھنے کا شرف حاصل کریں گے۔ تلاوت شروع کرنے سے پہلے ہم درود شریف پڑھتے ہیں، آپ بھی میرے ساتھ پڑھیں۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ تبت يدا أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله وما كسب، سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب، في جيدها حبل من مسد، صدق اللہ العظیم۔ ترجمہ: سورہ لہب مکی ہے۔ اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا۔ اس میں 5 آیتیں اور 1 رکوع ہے۔ تباہ ہو جائیں ابو لہب کے دونوں ہاتھ، اور وہ تباہ ہو ہی گیا۔ اسے کچھ کام نہ آیا اس کا مال اور نہ جو کمایا۔ اب دھنستا ہے لپٹ مار دی آگ میں، اب دھنستا ہے لپٹ مارتی آگ میں وہ اور اس کی جورو۔ لکڑیوں کا گٹھا سر پر اٹھاتی، اس کے گلے میں کھجور کی چھال کا رسا۔ معزز ناظرین، یہاں تک اس کا ترجمہ اختتام پذیر ہوا۔ اب اس کی تفسیر اور شان نزول۔ سورہ ابی لہب مکیہ ہے۔ اس میں 1 رکوع، 5 آیتیں، 20 کلمے، 77 حرف ہیں۔ شان نزول: جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کوہ صفا پر عرب کے لوگوں کو دعوت دی، ہر طرف سے لوگ آئے اور حضور نے ان سے اپنے صدق و امانت کی شہادتیں لینے کے بعد فرمایا: انی لکم نذیر بین یدی عذاب شدید۔ اس پر ابو لہب نے حضور سے کہا تھا کہ تم تباہ ہو جاؤ، کیا تم نے ہمیں اس لیے جمع کیا تھا؟ اس پر یہ سورت شریفہ نازل ہوئی اور اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے جواب دیا۔ ابو لہب کا نام عبد العزیٰ ہے، یہ عبد المطلب کا بیٹا اور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا چچا تھا۔
بہت ہی گورا خوبصورت آدمی تھا، اسی لیے اس کی کنیت ابو لہب ہے اور اسی کنیت سے وہ مشہور تھا۔ دونوں ہاتھوں سے مراد اس کی ذات ہے، یعنی اس کی اولاد۔ مروی ہے کہ ابو لہب نے جب پہلی آیت سنی تو کہنے لگا کہ جو کچھ میرے بھتیجے کہتے ہیں اگر سچ ہے تو میں اپنی جان کے لیے اپنے مال و اولاد کو فدیہ کر دوں گا۔ اس آیت میں اس کا رد فرمایا گیا کہ یہ خیال غلط ہے، اس وقت کوئی چیز کام آنے والی نہیں۔ جمیل بنت حرب بن امیہ ابو سفیان کی بہن، جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نہایت عناد و عداوت رکھتی تھی اور باوجود یہ کہ بہت دولت مند اور بڑے گھرانے کی تھی، لیکن سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی عداوت میں انتہا کو پہنچی تھی کہ خود اپنے سر پر کانٹوں کا گٹھا لا کر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے راستہ میں ڈالتی تاکہ حضور کو اور حضور کے اصحاب کو ایذا و تکلیف ہو، اور حضور کی ایذا رسانی اس کو اتنی پیاری تھی کہ وہ اس کام میں کسی دوسرے سے مدد لینا بھی گوارا نہ کرتی تھی، جس سے کانٹوں کا گٹھا باندھتی تھی۔ ایک روز یہ بوجھ اٹھا کر لا رہی تھی کہ تھک کر آرام لینے کے لیے ایک پتھر پر بیٹھ گئی۔ ایک فرشتے نے بحکم الہی اس کے پیچھے سے اس گٹھے کو کھینچا، وہ گرا اور رسی سے گلے میں پھانسی لگ گئی اور وہ مر گئی۔ معزز ناظرین، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے آج تک کی یہاں تلاوت ترجمہ تفسیر اور اس کا شان ردود اختتام پذیر ہوا۔ ہم اللہ تعالیٰ کے دربار کے اندر اس کلام مقدس کے صدقے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ میں قرآن پاک پڑھنے، قرآن پاک کو سمجھ کر اس کے احکامات کے مطابق حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک سیرت مطابق اور صحابہ کرام کے نقش قدم کے اوپر اللہ تعالیٰ میں چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ تمام پریشانی دور فرمائے، تمام بیماروں کو شفائے کاملہ عطا فرمائے، تمام مرحومین کو اللہ تعالیٰ جنت الفردوس میں اعلیٰ و بالا مقام عطا فرمائے۔ آپ تمام معزز ناظرین سے یہ استدعا رہتی ہے کہ آپ ضرور اس پروگرام کو خود بھی دیکھیں، اپنے بچوں کو، اپنے دوستوں کو، اپنے عزیز و اقارب تک یہ ضرور پروگرام جو ہے وہ صدقہ جاری سمجھتے ہوئے آگے لائک شیئر کریں، سبسکرائب کریں اس کے یوٹیوب کے چینل کو، تاکہ زیادہ سے زیادہ دوستوں تک یہ پروگرام پہنچ سکے۔ اللہ تعالیٰ آپ کی زندگی میں خیر برکت عطا فرمائے، اور میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ دن قیامت مجھے اور آپ کو اس پروگرام کے صدقے اللہ تعالیٰ کے دربار کے اندر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرمائے۔ آمین ثم آمین۔